یہ اس کا جواب دے رہا ہوں کہ بعض کاملین اور بزرگان دین کے کلام میں سید علی اجویری کے لیے داتا گنج بخش لکھا ہے، پیرانی پیر شیخ عبد القادر کے لیے غوث اعظم لکھا ہے۔ تو مختصر المعانی اسی دن کے لیے آپ نے پڑھی تھی کہ جب صحیح العقیدہ آدمی کہے انبت الربیع البقلہ، تو مطلب یہ کہ فصل اللہ نے اگائی لیکن ظاہر ہوئی ہے موسم بہار، اور جب دہریہ اور منکر خدا کا ہے تو یہ کفریہ جملہ ہے، کیونکہ وہ خدا کے وجود کا قائل نہیں۔ تو اگر اہل حق پیرانی پیر کو غوث اعظم یا دستگیر، معین الدین کو سلطان الہند، نظام الدین کو خواجہ غریب نواز، فرید گنشکر کو گنشکر یا فرید الملہ مسعود الدین کہے، یا سید علی اجویری لاہور والے بزرگ کو داتا گنج بخش کہے، تو اس کے جواز کی گنجائش ہے بوجہ حسن اعتقاد کے، صحیح اعتقاد کے انبت الربیع البقل۔ لیکن یہ مہم ہے اور دوسروں کے لیے موزن ہے کہ وہ بھی اس کو دیکھ کر کہنا شروع کریں گے، اس لیے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، نہ کہو، نہیں کہا۔ شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیری شیخ عبد القادر جیلانی کو پیرانی پیر کہتے ہیں، اور ان کا وہ جملہ کہ قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی، اس کو بھی تعویل کے ساتھ صحیح ماننا ہے۔ تعویل یہ کرتے ہیں کہ اس زمانے میں توحید و سنت کا سب سے بڑا سپہ سالار شیخ عبد القادر جیلانی تھے۔ میرا قدم یعنی جو بھی توحید و سنت بیان کرے شروع یہاں سے۔ اور اسی طرح مولانا پنجپیر صاحب مرحوم و مغفور بہت محتاط عالم ہیں، وہ سید علی اجویری کو داتا گنج بخش کہتے ہیں۔ ان کی رائے یہ ہے کہ ان سے اتنی دنیا کو فیض ہوا ہے، لوگ ایمان لائے، کہ داتا گنج بخش کہنا ٹھیک ہے۔ تو ان جیسے موحد عالم کے لیے کوئی شک نہیں جائز ہے، مگر دوسرے لوگ کہیں گے تو بدعتی اور سنی میں فرق مٹ جائے گا، اس لیے پھر بھی نہ کہنا بہتر۔ کہتے ہیں کہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جب حضرت کے مزار پر فروکش ہوئے اور عبادت کی اللہ تعالیٰ کی، اور پھر ان کو جو مراد تھی وہ مل گئی اور یہاں سے جانے لگے، تو انہوں نے دیوار پر لکھا تھا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنا۔ ان جیسے آدمی توحید کا ایک پیکر تھے اور امام تھے، وہ ایسا کہے تو کوئی حرج نہیں۔ ما تعبدون من دونی، خواجہ سے حضرت اقدس سید علی اجویری چند سال پہلے اس کی تفسیر پڑھانے کے بعد خواب میں آیا اور مجھ سے بعض مسائل پر کلام کیا۔ اس لیے ان کی رعایت میں اور ان کے تقدس میں آج میں نے پوری دیانت کے ساتھ فقہی مسئلہ بیان کیا ہے، اور صحیح العقیدہ آدمی یہ سب القاب استعمال کر سکتا ہے یقیناً، لیکن مشرکین اور بدعتیوں کو غلط موقع ملتا ہے۔ اس لیے صحابہ کو کہا تھا لا تقولوا رائنا،